السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی، آپ نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس لڑکی نے پہلے مباشرت نہ کی ہو اس کی شرمگاہ سے شادی کی پہلی رات میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں تو بلڈ آتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور کوئی ایسی بات بتائیں جس سے پتہ چل سکے کہ اس لڑکی نے پہلے بھی مباشرت کی ہے۔ تو سلمان بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا ہے ایسا بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی رات جب صحبت کریں تو بلڈ نہ آئے، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ لہٰذا میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ کسی بھی قسم کے بدگمانی کا شکار مت ہوں۔ دراصل جب نکاح ہوتا ہے تو اس سے پہلے کے معاملات میں ہی جو تحقیقات کرنی چاہیے وہ کر لینی چاہیے کہ لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، دونوں کا کردار کیسا ہے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ پہلی رات اگر میاں بیوی صحبت کریں اور اس طرح کی کنڈیشن اگر لڑکی کے ساتھ نہ پائی جائے تو یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے پہلے جو ہے وہ کہیں زنا کیا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح کے بدگمانیوں کا شکار ہرگز نہ ہو، دونوں صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بلڈ آتا بھی ہے، بعض اوقات نہیں بھی آتا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر، آمین، واللہ تعالی عالم جل جلالہ۔ کراچی سے ایک سسٹر نے سوال کیا ہے کہ ایک لڑکی کا ایک ہی وقت میں دو لڑکوں سے افیئر چل رہا تھا، دونوں سے جو ہے وہ عشق معاشقے کے معاملات چل رہے تھے۔ ایک لڑکے سے شادی ہو گئی، جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد شوہر کو پتہ لگا کہ کسی دوسرے لڑکے سے بھی اس کا معاملہ تھا، لو لیٹر بھی پکڑے گئے۔ اب لڑکی حالانکہ توبہ کر چکی ہے اور ہر طرح کا تعلق ختم کر چکی ہے، لیکن اب وہ شوہر کیا کرے؟ تو محترمہ، بات یہ ہے کہ شوہر بھی ناجائز اور حرام کام کر رہا تھا اور اس کی بیوی بھی ناجائز اور حرام کام کر رہی تھی۔ شادی سے پہلے جو ان کے افیئر چل رہے تھے وہ کون سا جائز تھے؟ جب وہ جائز نہیں تھے تو اب لڑکی بھی ظاہرہ ناجائز کام کر رہی تھی، یہ خود کون سا کوئی سو حج کر چکا ہے، یہ خود بھی ناجائز اور حرام کام کر رہا تھا۔ جب دونوں ہی ایک ہی سمجھیے کہ تالاب کے وہ سمجھیے کہ نہائے ہوئے ہیں اور ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور جب کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب وہ لڑکی جو ہے وہ توبہ بھی کر چکی ہے، دوسرے لڑکے سے اب اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو لڑکے کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ شادی سے پہلے جس طرح وہ خود جو ہے وہ خرافات میں مبتلا تھا، تو اس کی بیوی شادی سے پہلے بھی اس طرح کی خرافات میں مبتلا رہی ہے۔ اب چونکہ وہ توبہ کر چکی ہے لہٰذا وہ اس عذر کو قبول کرے اور اپنی بیوی سے یہ ضرور کہہ دے کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے اور وہ خود بھی کسی غیر عورت میں جو ہے وہ دلچسپی نہ لے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، سکون اور پیار اور محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت آپس میں قائم رکھنے کی ان کو توفیق دے۔ لہٰذا کسی الٹے سیدھے جذباتی پن میں آ کے کوئی غلط فیصلہ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ جو لڑکی کر رہی تھی وہ لڑکا خود بھی شادی سے پہلے کر رہا تھا، تو وہ لڑکی کو کیسے بلیم کر سکتا ہے؟ اور یہاں تو لکھ دیا گیا جی لڑکا ایک ہی لڑکی سے افیئر تھا، ہمیں کیا پتا کہ وہ لڑکا کتنی لڑکیوں سے افیئر کرتا رہا ہو ماضی میں۔ لہٰذا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے۔ جبکہ وہ لڑکی اب توبہ کر چکی ہے تو اس کی توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے، تو بندہ کیوں نہ قبول کرے؟ لہٰذا جب وہ دل سے معافی اللہ سے مانگ چکی ہے، اپنے شوہر سے بھی کہہ دے کہ جی میں آئندہ کبھی بھی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ نہیں کروں گی، تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنی محبت اور وفاداریوں کا یقین دلائیں اور اعتماد کے رشتے کو قائم رکھیں۔ اعتماد نہیں ہوتا تو پھر شیطان جو ہے وہ بھرے ہوئے گھر کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور اعتماد جبھی قائم رہے گا جب لڑکا بھی صرف اور صرف اپنی بیوی سے محبت کرے اور بیوی بھی صرف اور صرف اپنے شوہر سے محبت کرے۔ اللہ کرم فرمائے۔ بمبئی انڈیا سے نوید بھائی، آپ نے تفصیل سے اپنا مسئلہ جو بیان کیا ہے تو میں نے بغور اس کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آمین۔ جہاں تک آپ اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے آفس میں یا فیکٹری میں کام کرتی ہے، تو بات یہ نوید بھائی کہ مرد کے لیے دوسرا نکاح یہ شرعاً تو جائز ہے۔ آپ کی نیت کچھ بھی ہو کہ میری فیکٹری کے لحاظ سے مجھے فائدہ ہوگا یا کچھ بھی نیت ہو، نکاح تو بہرحال آپ شرعی طور پہ تو کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو حکم قرآن ہے وہ یہ ہے کہ عدل بھی بندہ کرے دونوں بیویوں میں۔ ایک وقت میں بندہ 4 نکاح کر سکتا ہے مسلمان، لیکن بشرطے کہ سب کا حق بھی ادا کرے، نہ نفقہ بھی سب کو دے اور سب کے حقوق بھی جو ہے وہ ادا کرے۔ اور ایک بیوی کا بھی حق ادا کرنا ظاہر ہے کہ ضروری ہے، تو دوسری ہوں گی تو حقوق العباد مزید بندے کے سر پہ آ جائیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ حقوق العباد سب کے ادا کر سکتا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، تو عدل کر سکتا ہے سب میں، تو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی بیوی اگر نہیں بھی مانتی اور آپ کر لیتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اس لڑکی کا یہ کہنا کہ جی پہلی بیوی کو بتائے نا اور پھر بھی ویسے ہی نکاح کر لیں خفیہ، تو دیکھیں اگر آپ ویسے بھی الگ سے بھی نکاح کر لیں گے نکاح تو ہو جائے گا،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گھریلو حالات اس میں خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اور آپ نے اپنے سوال میں لکھا ہے جی آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہے، لڑکا 19 سال کا ہے، لڑکی 11 سال کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ماں سے اولاد بعض اوقات زیادہ قریب ہوتی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے خفیہ نکاح کرنے کی وجہ سے یا آپ کے علل اعلان نکاح کرنے کی وجہ سے بھی آپ کی پہلی بیوی آپ سے جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، اپنے گھر میں کے چلی جاتی ہے، اور بچے لڑکا جو 19 سال کا ہے، جوان ہے، یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو کہیں اولاد آپ سے چھوٹ نہ جائے، اولاد آپ کو چھوڑ نہ دے، یا اس طرح کے معاملات اگر خراب نہ ہوں، تو اس چیز کو ظاہر ہے آپ نے خود دیکھنا ہے. جہاں تک دوسرا نکاح ہے تو دوسرا نکاح آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ گھریلو حالات کس پٹری پر چڑھیں گے بعد میں، اس کو ڈیل کرنا ظاہر ہے یہ آپ ہی کا کام ہے. تو مناسب اور اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کریں تاکہ دوسرا نکاح جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی گھریلو پریشانیاں نہ آئیں، اور بالفرض محال اگر پریشانیاں آتی ہیں تو آپ اس کو فیس کیسے کریں گے، ظاہر ہے یہ آپ ہی کو دیکھنا ہے. تو شرعی طور پہ تو جی دوسرا نکاح آپ کر سکتے ہیں. اب اپنی اولاد اور اپنی پہلی بیوی کے معاملات جو ہیں ان کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں. اللہ تعالی آسانی فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. واللہ تعالی عالم. UK سے ایک سسٹر نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے. محترمہ اللہ تعالی آسانی فرمائے، آمین. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے آپ کا یہ مسئلہ پڑھ کر کہ 10 سال ہو گئے شادی کو اور اولاد نہیں ہے، اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی شاید مطلب اس قابل نہیں ہیں. تو اس بنا پر اس طرح کے معاملات ہیں. اور پھر اورل سیکس کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہے. تو جی ہاں محترمہ، اورل سیکس گناہ ہے، بلکہ حرام ہے. عورت نہ مرد کے عضو کو اور نہ مرد عورت کے عضو کو چاٹ سکتا ہے، نہ منہ میں لے سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بہت بڑی بےہودگی اور بے شرمی، فحش و عریانی اور مطلب سخت ترین بات ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین. تو دیکھیں، اگر مرد اس قابل نہ ہو کہ وہ صحبت کر سکے اور ایسی کنڈیشن ہو، تو اول تو اس کو شادی کرنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ اپنی زندگی تو اس کی ویسے ہی برباد ہوئی ہے دنیاوی اعتبار سے، شادی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. تو کسی عورت، کسی لڑکی کی زندگی کو بھی کیوں برباد کرتا ہے جبکہ وہ اس قابل بھی نہیں کہ وہ شادی کر سکے، صحبت پر وہ قادر ہو. تو ایسے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے. اب بالفرض شادی کے بعد اگر معلوم ہوا کہ ایسا مسئلہ ہے تو ان پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنا علاج کروائیں. 10 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور مطلب اگر وہ شروع ہی میں شادی کے بعد 1-2 سال تک اپنا علاج کرواتے اور پھر قدرت نہ رکھتے تو انہیں چاہیے تھا کہ بلکہ اس وقت اگر آپ بھی چاہتی تو علیحدگی اختیار کر سکتی تھیں. ظاہر ہے اس وقت آپ کی ایج بھی اتنی نہیں ہوتی جو ابھی آپ نے لکھی ہے. 31-32 سال کی عمر میں اگر آپ علیحدگی اختیار کر لیتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ شرعی اعتبار سے بھی یہ شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس قابل نہیں کہ صحبت کر سکے، دخول کر سکے، تو وہ اپنا 1 سال تک علاج کرائے. اگر نہ کرا، اگر کامیاب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو پاتا تو عورت خلا لے سکتی ہے یا طلاق مانگ سکتی ہے. اب آپ کی ایج بھی اس اسٹیج پر ہے کہ 41 ایئر ایج ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایج جوانی تو کراس ہو جاتی ہے اس ایج میں. تو لازمی بات ہے کہ جو خدشات آپ کے گھر والے کہتے ہیں وہ ذہنوں میں آتے ہیں، وہ آپ کے بھی ذہن میں یہ لازمی بات ہے خدشات آتے ہوں گے. تو اگر آپ کے شوہر کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو پھر تو وہ سخت گناہ گار بھی ہوئے ہیں نکاح کر کے، سخت گناہ گار بھی ہوئے ہیں. بہرحال ابھی بھی وہ چاہیں تو اپنا علاج کروائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اور پھر مطلب روحانی علاج بھی وہ کروائیں. dawat-islami.net اس ویب سائٹ پر وزٹ کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے تعویذات، روحانی علاج وغیرہ وہاں پر مل جاتے ہیں، وہ مطلب استعمال کریں. تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ تعالی رب کی طرف سے کرم ہو جائے اور شفا ہو جائے. اللہ آسانی فرمانے والا ہے. تو وہیں سے اوراد و وظائف بھی لیے جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. لاہور سے ایک سسٹر نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے دیور کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے جس کی حد ہاتھ لگانے اور شہوت محسوس کرنے تک ہو، مگر یہ تعلق صحبت تک نہ ہو، بس ساتھ لیٹنے اور چھونے کی حد تک ہو، تو کیا سزا ہوگی؟ معافی کا کیا طریقہ ہے جبکہ انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے؟ اور اب کیا وہ عورت اپنے دیور کی شادی اپنے بہن کے ساتھ کر سکتی ہے؟
تو محترمہ جہاں تک شرعی مسئلہ ہے تو شادی وہ دیور کی اپنی بہن کے ساتھ تو کر سکتی ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں تک یہ معاملات آپ نے جو بیان کیے ہیں تو جس عورت کا بھی یہ مسئلہ ہے اس کو اور اس کے دیور کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حرام ہے، اور بلکہ حدیث میں تو اس لیے تو دیور کو بھابھی کے حق میں موت کہا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کی زمانہ اتنا پردہ نہیں ہوتا، خاص طور پہ جوائنٹ فیملیز میں، اور اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی بنا پر استغفر اللہ اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک حد کی بات کی ہے تو آپ خود سمجھدار ہیں سسٹر کہ جب ساتھ لیٹا جا رہا ہے، چھوا جا رہا ہے، تو پھر حدیں کراس ہوتے ہوئے دیر بھی کتنی لگتی ہے۔ بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، اور کامل توبہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سمجھیے کہ رحمت برسنے کا سبب بنتی ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، سچے دل سے اگر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافیاں مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ اس عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے ہمیشہ پردہ کرے، اور وہ دیور پر بھی فرض ہے کہ بے پردہ سے مراد اس طرح اچانک گھر میں نہ آیا کرے کہ جب بھابھی بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں، مطلب وہ بھی جو احتیاط ہو سکتی ہے وہ بھی کرے، اور یہ بھابھی بھی احتیاط لازم کریں، کیونکہ ان کے ماضی میں تعلقات ایسے رہے ہیں، اور جب جھجک آپس میں ختم ہو چکی ہے تو شیطان دوبارہ بھی کبھی جو ہے وہ اس طرف راغب کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ سچی توبہ کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں، یہ بہتر ہے، تاکہ صدقہ خیرات کرنا بھی اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رہی بات شادی کی تو شادی بہرحال کی جا سکتی ہے، وہ عورت اپنی بہن سے ان کی شادی کر سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا، آمین، واللہ تعالی عالم۔